ہر طبقے کے کچھ خواص ہوا کرتے ہیں جنہیں اس معاشرے کا وی آئی پی کہا جاتا ہے۔ علاقے کی سطح کے وی آئی پیز کچھ اور ہوتے ہیں، صوبائی سطح کے وی آئی پیز کچھ اور ہوتے ہیں، ملکی سطح کے وی آئی پیز کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، عالمی سطح کے خواص کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ اس امت کے خواص کون ہیں؟ اس امت کے وی آئی پیز لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشراف امتی، میری امت کے معزز لوگ، میری امت کے خاص لوگ، میری امت کے وی آئی پی لوگ آج کی زبان میں اگر کہیں تو وہ کون ہیں؟ فرمایا حملۃ القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ تو آج کی یہ مجلس ان وی آئی پیز کے انعقاد، ان وی آئی پیز کے اعزاز اور اکرام میں منعقد کی گئی ہے، اور ان کا اکرام کرنے کا حکم بھی اسی ذات اقدس نے دیا جنہوں نے بتایا کہ یہ وی آئی پی ہے۔ وہی ذات اقدس فرما رہی ہے اکرموا حملۃ القرآن، اہل قرآن کا اکرام کرو، اہل قرآن کی عزت کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اہل قرآن یہ رایت الاسلام ہے، کہ اسلام کے جھنڈا بردار ہے، علم بردار ہے، اور فرمایا جنہوں نے ان کی عزت کی انہوں نے اللہ کی عزت کی، رسول کی، اور جنہوں نے ان کی بے اکرامی کی فعلیہ لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج کی مجلس اللہ کے اہل خانہ، اللہ کے اہل اور خاص لوگوں کے اکرام کی مجلس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بھی اہل ہے، صحابہ نے فرمایا من ہم، وہ کون ہے؟ فرمایا اہل القرآن، پھر مزید وضاحت فرمائی کہ اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کا اہل ہے، اللہ کے اہل ہے، اس کے خاص مقربین ہیں۔ جب اللہ اپنے بندوں کی بغاوت اور سرکشی پر غصے میں آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے بھی اس وقت سلامتی طلب کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب اللہ کی نظر حاملین قرآن پر پڑتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غصہ رضا میں بدل جاتا ہے۔ تو آج حاملین قرآن بیٹھے میں ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے فضائل قرآن نہیں، پیغام اور درد قرآن رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں قرآن کے فضائل کا نعوذ باللہ منکر ہوں یا قائل نہیں ہوں، میں تو قرآن پر نظر کرنا عبادت سمجھتا ہوں۔ النظر الی خمس عبادت، 5 چیزوں کی طرف نظر عبادت ہے، ان میں سے النظر الی مصحف، ان میں سے ایک نظر وہ ہے جو قرآن کی طرف کی جائے گی، وہ عبادت ہے۔ تو پڑھنا، چھونا، سننا، عمل کرنا، یہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ میں تو عرض کر رہا ہوں قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، میں قرآن کے فضائل کا قائل ہوں، لیکن قرآن اس وقت شکوہ کر رہا ہے امت سے، پیغام دے رہا ہے جس کو امت نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ میں قرآن کا وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں اپنے لالچ میں۔ میرا لالچ کیا ہے؟ حدیث علی ہے بہت طویل، اس حدیث کے آخری الفاظوں میں سے، آخری جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ جو قرآن کی طرف بلائے گا، جن کو بلا رہا ہے وہ ہدایت نصیب ہو نہ ہو، وہ عاملین قرآن بنے نہ بنے، لیکن جو بلا رہا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ہدی الی صراط مستقیم، اس کو اللہ ہدایت کا رستہ دے دے گا۔ میں اپنے اس لالچ میں قرآن کی
صدا دیتا ہوں ہر جگہ.